کہ آپ کا اسپریچول گول بھی اپنے آپ کو 2021 میں ایک سکسیزفل انسان بنانے کے لیے بھی آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اور اب جو چوتھا ہمارا ٹارگٹ آتا ہے گول سیٹنگ کے اندر، جو ہمیں چوتھی پلاننگ لانی ہے، وہ یہ ہے کہ ریلیشن مینجمنٹ، کہ ہم نے 2020 میں کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، 2020 میں کس مینٹلٹی کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، 2020 میں میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا جو سرکل تھا، ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ کمپنی چینج کریں گے تو آپ کے حالات بھی چینج ہو سکتے ہیں۔ جب آپ سیم لوگوں میں، سیم باتوں میں، سیم ہی ٹریک پہ رہیں گے تو پھر آپ وہیں پہنچیں گے جہاں پہ آپ پہنچے ہیں، مین کے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ وہ مسافر بڑا خطرناک ہوتا ہے جو سفر تو جاری رکھتا ہے لیکن پہنچتا کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ وہ مسافر ہوتا ہے جس کے پاس ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا تو ٹریک پہ ہے لیکن اس کا ٹریک بھی ٹریک لیس ہوتا ہے، اس نے جانا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ سو ایسے سفر سے خود کو بچائیں جس کا اختتام نہ ہو، اور اینڈ پہ سوائے افسوس کے، ہائے کے، کچھ بھی ہاتھ نہ آتا ہو۔ تو اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ریلیشن چیک کرنے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں 120 تک تو جو جن میں تھا سو تھا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اپڈیٹ کریں اپنی ریلیشن پروفائل کو، دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کا نالج، اگر آپ مڈل میں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ انٹر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور اگر آپ انٹر میں ہیں تو ماسٹر کو فوکس کریں، اور اگر آپ ماسٹر میں ہیں تو پی ایچ ڈی سے نیچے آپ فوکس نہ کریں، تاکہ جب آپ ایک ٹری لرنر ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی اپنے سے بڑے کے ساتھ ریلیشن رکھیں گے۔ اب ریلیشن مینجمنٹ کا بھی یہ رول آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے کتنے انٹلیکچوئل لوگوں کو اپنی لسٹ میں لے کے آنا ہے، میں نے کتنے لوگوں سے جان چھڑانی ہے جو میری انرجی کو پی جاتے ہیں، جو میری انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس گلہ اور شکوہ ہے وہ لرنر نہیں ہو سکتے، جن لوگوں کے پاس مایوسی ہے، جن لوگوں کے پاس پچھتاوا ہے یا جو ماضی میں رہتے ہیں، وہ بھی لرنر نہیں ہو سکتے، اور نہ وہ آپ کو کچھ لرن کروا سکتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو آپ ڈیلیٹ کیجئے، میوٹ کیجئے، کک آؤٹ کیجئے، اور ایسے لوگوں سے آپ جان چھڑا لیں۔ اور جو پانچواں ٹارگٹ رکھا جاتا ہے اس میں، ہم کاموں میں اتنا زیادہ انٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی فیملی بھی بھول جاتی ہے، ہمیں اپنے ریلیٹیو بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوست احباب بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو پانچواں ٹارگٹ ہے وہ آپ نے اس میں یہ بھی رکھنا ہے، ویسے فیملی تو فرسٹ نمبر پہ آتی ہے نا، لیکن فیملی کے ساتھ ساتھ بھی تو سوشل فیملی بھی تو ہوتی ہے نا، اس کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لائف کے اندر آپ نے بیلنس لانے کی کوشش کرنی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ سارا دن ٹیچر ہی بنے رہیں، آپ ایک پائلٹ ہیں تو آپ سارا دن پائلٹ ہی بنے رہیں، آپ ایک پروفیسر ہیں تو آپ سارا دن پروفیسر نہیں۔ اپنی لائف میں بیلنس لے کے آئیں کہ فیملی کا ٹائم فیملی کے لیے، بزنس کا ٹائم بزنس کے لیے، فرینڈس کا ٹائم فرینڈس کے لیے، ریلیٹیوز کا ٹائم ریلیٹیوز کے لیے۔ دیکھیں ریلیشن ہمیشہ اپڈیٹ ہوتے ہیں، جب بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی چیزیں ہمیشہ چرا لی جاتی ہیں۔ بنا کے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے بنا کے رکھنا ہے۔ اگر آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز کو ٹائم دے سکتے ہیں، مین کہ آپ ہفتے میں، مہینے میں یا سال میں کم سے کم 2 سے 3 بار تو آپ کا جانا بنتا ہے، اور اگر آپ کی محبت زیادہ ہے تو پھر آپ مہینے میں 2 سے 3 بار بھی جا سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ریلیشن جو رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب آنے جانے کا نام ہے۔ مہمان ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے، کوشش کریں کہ رحمتوں کو انوائٹ کریں، اور ہو سکے تو خود بھی رحمت بن کے کسی کے پاس جائیں۔ اپنی لائف میں یہ آؤٹنگ رکھیں، کام کام اور صرف کام، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ زندگی صرف اسی چیز کا نام نہیں تھا کہ آپ آئے، ملازم ہوئے، پیسے لیے اور پھر آپ مر گئے، ایسا نہیں ہے۔ خود کے لیے بھی کام کریں، اوروں کے لیے بھی کام کریں، اوروں کو بھی ٹائم دیں، لوگوں سے سیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ریلیشن اپڈیٹ ہو جائے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے، ایک ان کی عجیب سی نیچر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، یہ واقعی اچھے نہیں ہوتے۔ جن کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا وہ اندر بیسیکلی وہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے لیے بھی اچھا انسان نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ آئیں جائیں، آپ کو جی آنا جانا بہت سکھائے گا۔ اور اس کے بعد جو چھٹا ہمارا ٹارگٹ آتا ہے، چھٹا ٹارگٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا نا سوشل انسان بنیں۔ سوشل انسان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے جو فلاحی کام ہیں، اگر آپ اختیار میں ہیں، باحثیت ہیں، بااختیار ہیں، اور آپ کی فون کال سے کسی کا کام ہو سکتا ہے جائز، تو بھئی آپ کو کر دینا چاہیے۔ چیریٹی کے کاموں میں آپ حصہ لیں۔ دیکھیں کہ میں نے اس مہینے کتنے لوگوں کے لیے میں نے راشن کا انتظام کیا، میں نے میری طرف سے، میری پاکٹ سے کتنے غریب لوگوں کی امداد ہوئی۔ اس کو بھی آپ نے ٹارگٹ میں رکھنا ہے۔ ان ساری باتوں سے کیا ہوگا کہ جب آپ ایک مہینے کی پلاننگ کر لیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی پورے
سال کی پلاننگ ہو جائے گی. اور اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ کے اوپر آپ مستقل مزاجی نہیں دکھاتے تو پھر یہ سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سال تو گزر گیا, زندگی اتنی زیادہ گزر گئی, اور یہ جو پیچھے ہے یہ بھی گزر جائے گی. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو, ہم نے اپنے ڈے کو پلان کرنا ہے. جب ہم اپنا ڈے پلان کریں گے تو ہمارا ایک ویک بھی انشاءاللہ پلان ہو سکتا ہے. جب ویک پلان ہو جائے تو پھر پوری زندگی پلان ہو جاتی ہے. کوشش یہ کریں کہ زندگی کو آپ گزاریں, نہ کہ زندگی آپ کو گزارے. اور اگر آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہو تو کوشش کریں کہ آپ ان کو پریکٹیکلی کریں. دیکھیں, بات سننا اور بات پہ عمل کرنا یہ دونوں ہی مؤثر ہوتے ہیں. جن کی تقدیر اچھی ہوتی ہے وہ ہم جیسے لوگوں کی باتوں پہ بھی عمل کر کے اپنے آپ